مبتدا جی ذالکم کے نیچے مبتدا، ابتدا سے ہے یہ مبتدا، یہ گرامر کی اصطلاح ہے۔ وَذَالِكُمْ آگے ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، ظَنُّكُمْ کے نیچے لکھ لیں بدل ذالکم سے، بدل ذالکم سے۔ آگے جو لفظ ہے ارداکم، اس کے نیچے لکھ لیں خبر، ارداکم خبر۔ اچھا جی، وَذَالِكُمْ اور یہ جو ہے کون، یہ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ کہ جو تمہارا خیال ہے کہ جو تم نے اپنے رب کے متعلق خیال کیا، تو یہ جو خیال ہے نا ارداکم، اس خیال نے تم کو ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ پس تم نقصان والے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا پھر اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ تو آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ منانا چاہیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کا منانا قبول ہو جائے۔ دنیا کے اندر کوئی مشقت آ جائے، مصیبت آ جائے، تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ صبر کر لیتا ہے، اور یا یہ ہے کہ دعائیں کر لیتا ہے۔ دنیا والا کوئی مصیبت میں مبتلا کر لیتا ہے، بندہ ترلے منت کر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اگر کہیں کہ ہم صبر کر لیں تو اللہ کے عذاب پہ تو صبر کیا کوئی نہیں جا سکتا، وہ تو انتہائی شدید ہے، صبر تو وہاں پر ممکن ہی کوئی نہیں، ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں پر کیسے صبر کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جی کوئی ترلا منت کر لیں، اللہ کو منا لے، تو ایسے نہیں ہے کہ جن کا منانا اللہ قبول کر لے، کیونکہ دنیا کے اندر ان کی حرکتیں ایسی رہی ہیں، کفر میں مسلسل وہ رہے ہیں، تو اب اللہ کو منا کوئی نہیں سکتے۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قَرَنَا مبدا برائے شکوہ و جواب شکوہ، مبدا برائے شکوہ و جواب شکوہ۔ اور ہم نے مقرر کیے ان کے لیے ان کے کئی ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُمْ انہوں نے مزین کیا ان کے لیے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ شیاطین جو ہیں وہ مزین کرتے ہیں لوگوں کے لیے ان کے اعمال، تو کئی ساتھی ہم نے ان کے لیے متعین کیے، کوئی خواب وغیرہ میں آ کے الٹی سیدھی ہدایتیں دے دیتے ہیں کہ ہمارے نام کی نظر مانو، ہمارے قبر کا طواف کرو، تمہیں نجات مل جائے گی، تمہیں برکتیں مل جائیں گی وغیرہ، اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں بزرگوں کے روپ میں آ کے یہ شیاطین پیدا کرتے ہیں، شیاطین ان کے لیے اعمال مزین کرتے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ اور ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات، فی امم کہ یہ ان امتوں میں داخل ہوں گے، قد خلت من قبلہم من الجن والانس کہ جو پہلے گزر چکی جنوں کی امتیں بھی اور انسانوں کی بھی، انہم کانوا خاسرین وہ سارے بھی نقصان والے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر بھی فیصلہ ہو چکا کہ یہ بھی نقصان والے ہی ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ وقال الذین کفروا شکوہ ثانیہ علی سبیل الترقی، شکوہ ثانیہ علی سبیل الترقی۔ اور کافروں نے یہ کہا لا تسمعوا لہذا القرآن اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ اس کے اندر لغو ڈالو، یعنی قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو شور شروع کر دو، لوگوں کو سننے ہی نہ دو، لوگ اس کی طرف آ نہ سکیں۔ لعلکم تغلبون
شاید کہ تم غالب آ جاؤ، اگر تو تم لوگوں کو اس کتاب کی دعوت سننے دو گے نا تو پھر تو لوگ ہوتے جائیں گے متاثر، تو تم کوئی ایسا انداز اختیار کرو کہ لوگ سن ہی نہ سکیں۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی دعوت دیں تم شور شرابہ شروع کر دو، ان کی آواز کسی تک پہنچنے ہی نہ دو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، تخویف اخروی، پس ہم چکھائیں گے کافروں کو سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، برا اس کا کہ جو وہ کرتے رہے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا۔ کیا بدلہ ہے؟ النار، آگ۔ ذالکہ کے نیچے لکھ لیں مبتدا، اور جزاء اعداء اللہ کے نیچے لکھ لیں خبر۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے وہاں پر سدا رہنا ہے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ اس کا کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے، یہ قیامت کے روز کہیں گے، ربنا ارنا اللذین، اے ہمارے رب ذرا دکھا ہم کو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ہم ان کو روندے اپنے قدموں کے نیچے تاکہ وہ نیچوں والوں میں سے ہو جائے، ذلیل ہو جائیں۔ آج تو جو ہے وہ ہماری باتیں نہیں سنتے، اور وہ جو جھوٹے پیر ہیں انہی کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن قیامت والے دن کہیں گے کہ یا اللہ ان کو ہمارے سامنے لانا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو نہیں، غم نہ کھاؤ، اور خوشخبری حاصل کرو جنت کی، التی کنتم توعدون، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ پیچھے ذکر آیا کہ قیضنا لہم قرانا، ہم نے ان کے کئی جو ہے وہ قرین بنائے ہوئے ہیں، ساتھی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ کفر والے ہیں، شرک والے ہیں، ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ہوا، تو ان کے ساتھی شیاطین ہیں جو کہ ان کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے ہیں، تو ان کی دوستیاں، ان کی تعلق وہ شیاطین کے ساتھ۔ اب یہاں پر کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے، تو ان کا تعلق فرشتوں سے ہوتا ہے، فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں، ان کو تسلیاں دیتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں لاتے ہیں۔ اللہ اللہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی ساتھی تھے، وفی الآخرہ، اور اب ہم تمہارے آخرت میں بھی ساتھی ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس آخرت میں، جنت میں تمہارے لیے ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ بھی تم مانگو گے تمہارے لیے وہ ہوگا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہے بخشنے والے کی، مہربان کی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دعا إِلَى اللَّهِ میں إِلَى اللَّهِ کے نیچے لکھ لیں اے إِلَى التوحید، اے إِلَى التوحید۔ کس کی بات اس سے زیادہ اچھی ہے کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا، یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا کلام پیش کرتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے، سب سے اچھی بات تو اسی کی ہے نا، تو جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کی بات سننے نہیں دیتے، کہتے شور کرو تاکہ یہ آواز کسی تک پہنچے بھی نہ، تو یہ انتہائی غلط روش ہے ان کی۔
کس کی بات اچھی ہے اس سے کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک اعمال کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہتا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اچھائی اور برائی یہ برابر تو کوئی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ، ادفع باللتی ہی احسن، دفع کر، دور کر اس طریقے سے کہ جو اچھا ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس اچانک وہ کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ دوست ہے، وہ مخلص ہے، ساتھی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اے نبی تو بات کرتا ہے تو وہ بری روش اختیار کرتے ہیں، بری روش اختیار کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن نبی تو نے اچھی روش اختیار کرنی ہے۔ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، تیری روش اچھی ہونی چاہیے، ان سے اعلیٰ ہونی چاہیے، ان سے جو ہے ان کے جو برے رویے ہیں ان کو اگر دور کرنا بھی ہے نا تو اچھے انداز میں دور کیجئے، اچھے انداز میں ان سے بات کیجئے اور ان کے برے رویے کو ہٹائیے اپنے سے۔ آپ اگر اچھا رویہ رکھیں گے تو جو آج آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں کل آپ کے وہ قریبی مخلص ساتھی بن جائیں گے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اب یہ جو بات ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نرمی کے ساتھ اچھے انداز سے بات کیجئے، بات بڑی مشکل ہے۔ جس وقت دشمن اذیتیں دے رہا ہو، تکلیفیں دے رہا ہو، تو یہ جو چیز ہے یہ نہیں ملتی مگر انہی کو کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اے نبی آپ تو صبر کے پیکر ہیں، استقامت کے پہاڑ ہیں، آپ کو تو یہ چیز مل گئی ہے، آپ تو یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے برے رویے پر بھی آپ اچھا رویہ اختیار کریں۔ ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت کوئی نہیں ہوتی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اچھا جی، اور نہیں وہ سکھائے جاتے یا نہیں ان کو ملتا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر وہ کہ جو بڑے قسمت والے ہیں ان کو یہ چیز جو ہے یہ ملتی ہے کہ وہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ دوسروں کی باتوں کے جواب دیتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر تجھے شیطان سے کوئی چوک لگ جائے، نزغن کسی قسم کی کوئی چوک، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کر، اللہ کی پناہ چاہ۔ غصہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کی چوک ہوتی ہے۔ اے نبی ہم آپ کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اچھے انداز میں بات کیجئے، لیکن بہرحال انسان ہے نا، بعض اوقات کسی بڑے ہی صبر والے، تحمل والے کو بھی کچھ نہ کچھ غصہ آ جاتا ہے۔ تو اے نبی اگر آپ کی طبیعت میں بھی کبھی کوئی غصہ آنے لگے نا تو غصہ جو ہے وہ شیطان کی چوک ہے، تو اللہ کی پناہ چاہیے، کیونکہ شیطان کے حربوں سے اللہ ہی بچا سکنے والا ہے، تو اللہ کی پناہ چاہیے۔ فَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، دلیل عقلی ثانی، دلیل عقلی ثانی علی سبیل الترقی، دلیل عقلی ثانی علی سبیل الترقی، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کے نمونوں میں سے رات اور دن ہیں اور سورج اور چاند ہیں۔ لا تسجدوا للشمس، جملہ معترضہ، جملہ معترضہ، نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور سجدہ کرو اللہ کو کہ جس نے ان کو بھی پیدا کیا اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، جملہ معترضہ، جملہ معترضہ، پس اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، پس وہ لوگ کہ جو رب کے ہاں ہیں، وہ جو کہ رب کے ہاں ہیں یعنی فرشتے،
یسبحون لہو، وہ تو اللہ کی تسبیح کرتے ہی ہیں رات بھی اور دن بھی، وہم لا یسامون، اور وہ اس سے تھکتے کوئی نہیں۔ اللہ کو تمہاری تسبیح اور تقدیس وغیرہ کی، تمہاری تکبیروں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اور اللہ نے اگر تسبیح تحمید وغیرہ چاہنی ہے تو اس کے لیے تو فرشتے بھی بڑے ہیں، لیکن اصل معاملہ تو یہ ہے کہ تم اگر اللہ کی تسبیح وغیرہ کی طرف آؤ گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہوگا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کے نمونوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی پڑی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کر دیتے ہیں، اہتزت، تازہ ہو جاتی ہے، وربت، اور اگ آتی ہے۔ ان الذی احیاہا، جملہ معترضہ، جملہ معترضہ، بے شک وہ اللہ کہ جس نے اس کو زندہ کر دیا، لمحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، تخویف اخروی، تخویف اخروی علی سبیل الترقی، علی سبیل الترقی، متعلق بشکوہ و دلیل، متعلق بشکوہ و دلیل، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ٹیڑھی چال چلتے ہیں ہماری آیتوں کے متعلق، لا یخفون علینا، وہ کوئی ہم سے چھپے ہوئے تو نہیں ہے نا، ہمیں سب معلوم ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا بھلا وہ کہ جو آگ کے اندر ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، امن یاتی آمنا، یا وہ جو کہ امن کے ساتھ آئے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اے معلوم ما شئتم، کرو جو تم چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو وہ دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، شکوہ ثالثہ، شکوہ ثالثہ علی سبیل الترقی، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ذکر سے، لما جاءہم، جب کہ وہ ذکر ان کے پاس آ گیا، نصیحت سے انہوں نے کفر کیا جب وہ نصیحت ان کے پاس آ گئی، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، حالانکہ یہ کتاب زبردست کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب کی طرف باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کردہ ہے حکمت والے کی طرف سے، حمد والے کی طرف سے۔ تو کتاب کی حقانیت بیان کی کہ کتاب جو ہے یہ بہت عمدہ ہے، اور یہ تو شبہات کے جوابات دینے والی ہے، تو اس کتاب کے اندر کوئی شبہات ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ اس میں کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تسلی رکھیے باطل اس میں نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یہ تو حکمت والے کی نازل کردہ ہے، تعریفوں والے کی نازل کردہ ہے۔ ما یقال لکا، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ما یقال لکا، آپ کو نہیں کہا جائے گا، الا ما قد قیل للرسل، مگر وہی کہ جو رسولوں سے کہا گیا آپ سے پہلے، یعنی پہلے رسولوں کی بھی تکذیب ہوئی ہے۔ تو آپ کی بھی تکذیب ہوگی، جس طرح ان کے اوپر اعتراضات ہوئے ہیں
اسی طرح آپ کے اوپر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن نبی اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پہلے نبیوں کے اوپر اعتراضات ہوئے، اللہ کی طرف سے جوابات آ جاتے تھے، تسلیاں آ جاتی تھیں، اسی طرح آپ کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جوابات اور تسلیاں آ جائیں گی۔ ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک تیرا رب بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ جو کوئی مان لے اس کے لیے بخشنے والا ہے، یہ بشارت ہو جائے گی۔ وذو عقاب علیم، اور جو نہ مانے اس کو سخت سزا دینے والا ہے، یہ تخویف ہو جائے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، جواب شبہ اول، جواب شبہ اول، شبہ ڈالتے تھے کہ یہ نبی خود بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی میں ہی بنا کے لے کے آ رہا ہے، تو یہ خود ہی بنا کے لا رہا ہوگا، یہ کیسے ہم مان لیں کہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے؟ تو جواب دیا کہ اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان کا کرتے، لَقَالُوا، تو پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ لولا فصلت آیاتہ، کہ اس کی آیتیں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ اعجمی و عربی، کیا کتاب عجمی اور نبی عربی؟ تو پھر انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ عربی نبی عجمی کتاب کیوں لے آیا ہے؟ ہم لوگ تو عربی ہیں، تو عربی کتاب آنی چاہیے تھی، اب عربی آئی ہے تو اعتراض کر رہے ہیں کہ خود بنا کے لے آیا ہوگا۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، تو کہہ کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور یہ کتاب ان کے لیے اندھے پن کا سبب ہے، کیونکہ وہ اس کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کے اوپر اندھے بنتے ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، وہ لوگ آوازیں دیے جاتے ہیں دور کی جگہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جواب شبہ ثانی، جواب شبہ ثانی، کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو کتاب اکٹھی آ گئی تھی، تو یہ بھی اگر اللہ کی کتاب ہوتی یہ بھی اکٹھی آ جاتی۔ تو جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس کے نیچے لکھ لیں دفعتاً واحدتاً، دفعتاً واحدتاً، کہ اچانک اس میں بھی تو اختلاف ہی ہوا تھا، کون سا سب نے اس کو مان لیا تھا؟ تو اکٹھی آ جانا یہ کوئی اس چیز کی دلیل کوئی نہیں کہ سارے اس کو مان ہی لیں گے۔ تو یہ کتاب بھی اگر اکٹھی آ جاتی، ماننا تم نے پھر بھی کوئی نہیں تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اکٹھی بھی آئی تھی تو لوگوں نے پھر بھی انکار ہی کیا تھا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر ایک بات نہ ہو چکی ہوتی پہلے تیرے رب کی طرف سے تو پھر تو فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور تحقیق یہ شک میں ہیں، اور شک ایسا ہے کہ جو بے چین کرنے والا ہے۔ من عمل صالحا، بشارت، بشارت، جو کوئی نیک عمل کرے تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ ومن اساء، تخویف، تخویف، اور جو کوئی برائی کرے فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اس کے اپنے اوپر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب نہیں ہے بالکل بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ ظلام جو ہے اس میں مبالغہ ہے، اور ما رب کا اس میں نفی بھی آئی ہے، تو یہاں پر مبالغے کی نفی نہیں ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح کی آیت آئی تھی تو میں نے واضح کیا تھا کہ مبالغے کی نفی نہیں ہے بلکہ نفی میں مبالغہ ہے۔ اگر مبالغے کی نفی اس کو بنائے نا تو معاذ اللہ پھر معنی یہ ہوگا کہ تیرا رب بندوں پر زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی تھوڑا بہت معاذ اللہ کر لیتا ہے، تو یہ تو کفریہ جملہ ہو جائے گا۔ تو یہ مبالغے کی نفی نہیں ہے بلکہ نفی میں مبالغہ ہے کہ تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں، بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، معمولی ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ الیہ یرد علم الساعہ،
دلیل عقلی ثالث علی سبیل الترقی، دلیل عقلی ثالث علی سبیل الترقی، اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ وما تخرج من ثمرات، اور نہیں نکلتے میوے، من اکوامہا، اپنے غلافوں میں سے، وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہ ہی وہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی میوہ اگر غلاف میں ہے پھر وہ غلاف سے نکلا ہے، کوئی مادہ اس کے پیٹ میں، کوئی حمل ہے یا اس نے اس کو جنا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو آواز دے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ قَالُوا، تو کہیں گے، آذَنَّاكَ، ہم نے تجھے کہہ سنایا، مَا مِنَّا مِن شہید، ہم میں سے تو کوئی بھی اقرار کوئی نہیں کرتا، ہم نے کبھی کسی کو پکارا ہی کوئی نہیں تھا، کس کو ہم شریک بناتے تھے؟ ہم تو توحید کے ہی قائل تھے، ہم نہیں مانتے کہ ہم نے کوئی شرک کیا ہو۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، اور جس کو وہ پکارتے تھے پہلے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ خیال کریں گے کہ اب کوئی چھٹکارا تو مل کوئی نہیں سکتا، نجات کوئی نہیں مل سکتی۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، شکوہ رابعہ علی سبیل الترقی، شکوہ رابعہ علی سبیل الترقی۔ جو پہلا شکوہ تھا اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ دوسرا شکوہ جو تھا اس میں اس سے آگے ترقی کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ خود بھی نہیں سنتے، دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے۔ تیسرا شکوہ جو تھا اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ قرآن حکیم جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر شبہات ڈالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر چوتھا شکوہ آ گیا، انسان نہیں تھکتا بھلائی مانگنے سے، اور اگر اس کو کوئی برائی پہنچے تو آس توڑ بیٹھتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اگر ہم اس کو اپنے پاس سے کوئی رحمت چکھا دیں اس کی تکلیف کے بعد، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو جس وقت اس کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی اس وقت تو آس توڑ بیٹھ رہا تھا، یعنی غیر معبودوں کو پکار 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 کے بھی سمجھ بیٹھا تھا کہ میرے کام کوئی نہیں آ سکتے، تو اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگ گیا تھا۔ لیکن جو ہی ہم اس کو کسی رحمت میں پہنچاتے ہیں نا تو پھر ساتھ ہی کہنے لگ جاتا ہے ہاذا لی، اس کا تو مجھے استحقاق حاصل تھا، یہ تو میرے لیے ہونی تھی، میں نے فلاں بابا جی کی نظر جو دی ہوئی تھی تو میرا تو یہ کام ہونا ہی تھا، میرے سے یہ مشکل ٹلنی تھی، میں نے فلاں پیر صاحب کی نظر مانی ہوئی تھی تو یہ تو ہو کے ہی رہنا تھا، تو دوبارہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے ایک دفعہ آس توڑ بیٹھتا ہے ان کو پکار پکار کے، لیکن جو ہی ہماری طرف سے رحمت ملتی ہے، رحمت دینے والے ہم ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر شرک ہی شروع کر دیتا ہے۔ ہاذا لی، اس میں لی کے نیچے لکھ لیں لام استحقاق، لام استحقاق۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا نا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو وہاں پر بھی میرے لیے اچھائی ہی ہوگی۔ دیکھو نا دنیا میں اللہ نے مجھے کتنا دیا ہوا ہے، تو قیامت اول تو ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر کوئی ہوئی بھی نا تو جس نے مجھے دنیا میں اتنا دیا ہے تو وہاں پر بھی دے گا۔ میں تو جو ہے اس کے نیک بندوں کی خدمت کرنے والا ہوں، ان کے نام کی نظر و نیاز دینے والا ہوں، تو جب میں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، تو اللہ مجھے کیسے دھتکار سکتا ہے؟ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تخویف اخروی، تخویف اخروی، ہم ضرور خبر دیں گے ان کو کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے عمل کی،
اور ہم ضرور چکھائیں گے ان کو گاڑھا عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جس وقت ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو وہ اعراض کرتا ہے اور وہ اپنی کروٹ موڑتا ہے، اور جس وقت اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ دعائن عریض، اس کے نیچے لکھ لیں للہ تعالی، للہ تعالی، اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ بریکٹ میں لکھ لیں مدارک، یہ تفسیر مدارک میں جو ہے یہ بات لکھی ہے۔ قل ارائیتم، اس کے نیچے لکھ لیں یہ آیت چاروں شکووں سے متعلق ہے، یہ آیت چاروں شکووں سے متعلق ہے۔ تو کیا بلا دیکھو تو ان کان من عند اللہ، اگر یہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ انکار کرو، تو من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو کون زیادہ گمراہ ہے اس سے کہ جو دور کی گمراہی میں ہے۔ سنوریہم آیاتنا تخویف، ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آسمان کے کناروں میں بھی، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یعنی خود ان کی اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ جس وقت مسلمان مختلف جہادی مارکوں کے اندر چڑھائی کریں گے، ان کو شکست پر شکست ہوگی، ان کے کئی بندے مارے جائیں گے، کئی زخمی ہوں گے، کئی قیدی بنیں گے، تو ان کی اپنی جان کے اندر بھی جو ہے ان کو نشانیاں نظر آئیں گی، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک، دلیل عقلی رابع علی سبیل الترقی، دلیل عقلی رابع علی سبیل الترقی، کیا تیرے رب کے متعلق یہ کافی نہیں ہے کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر موجود ہے؟ تو ہر چیز پر موجود ہونا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، تو کوئی اور ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ الا انہم فی مریۃ، تخویف اخروی، الا انہم فی مریۃ، آگاہ رہو بے شک یہ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے، الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو کہ بے شک وہ اللہ تو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔